یہ مشاعرہ شروع ہوا چاہتا ہے. محترم پروفیسر ضیاء الرحمان انصاری صاحب آج کے اس مشاعرے کے حوالے سے کچھ ابتدائی کلمات یہاں پہ پیش کریں گے. اس کے بعد باضابطہ طور پر اس مشاعرے کا آغاز کیا جائے گا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شریف انصاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی پہل کی اور اس شہر کی ہمارے شہر کی بیٹی ڈاکٹر صبیحہ کے اعزاز میں آج یہ تقریب اور یہ مشاعرہ منعقد کیا. میں ڈاکٹر صبیحہ خورشید صاحبہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی شان میں یہ بہت عظیم الشان تقریب اور مشاعرہ یہاں پہ منعقد کیا جا رہا ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ مبارکباد کا مستحق میں خود بھی ہوں. وہ اس حوالے سے کہ ڈاکٹر صبیحہ خورشید اس ادارے کی طالبہ ہیں جہاں کا میں اس وقت ٹیچر تھا. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور خوشی کا بھی مقام ہے. حاضرین، کل رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کا تاریخی تقریری مقابلہ منعقد ہونے جا رہا ہے کل بروز سنیچر 23 دسمبر 3 بجے. میں آپ تمام کو اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں، لیکن یہاں پر یہ ذکر چھیڑنے کا مقصد آپ کو شرکت کی دعوت دینا تو ہے ہی، لیکن اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ دن میرے لیے نہایت مصروف ہیں اور میرے لیے ایسی تقریب کے لیے وقت نکالنا ناممکن کی حد تک مشکل تھا. لیکن جب شریف بھائی کا فون آیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں کس منہ سے کہوں کہ میں مصروف ہوں، جبکہ ہماری شہر کی بیٹی نے علم اور ادب اور ہماری زبان کی خدمت میں اپنی عمر لگائی ہے، تو کچھ لمحات دینے کے لیے یہ میں عذر کیسے پیش کر سکتا ہوں. چنانچہ میں یہاں پر حاضر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مصروفیت کے دوران خیالات کو یکجا کرنا اور خیالات کو مجتمع کر کے اچھے الفاظ کی شکل میں سامعین تک پہنچانا یہ ایک بہت دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے، اور اس وقت میرے لیے یہ بہت بڑی مشکل ہے. اور اس مشکل کو میں نے آسان ایسے کیا ہے کہ شاید میں مشاعرے کی دنیا کا ایک پہلا تجربہ کرنے جا رہا ہوں، اور یہاں کی محفل دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں نے یہ فیصلہ کرنے میں بالکل غلطی نہیں کی، اور یہ تجربہ کرنے کے لیے یہ سنجیدہ محفل بہت اچھا موقع ہے. وہ یہ کہ پہلے تو کسی مشاعرے میں تقریر کرنا ایک بڑی جسارت ہے، اور دوسری بڑی جسارت یہ ہے کہ وہ تقریر لکھی ہوئی ہو. تو مشاعرے میں یہ تقریباً ناممکن کے جیسا کام ہے، لیکن چونکہ اپنے خیالات کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کا میں آج یہی مناسب طریقہ جانتا ہوں. چنانچہ ڈاکٹر صبیحہ اور ان کی علمی، ادبی اور فکری کاوشوں کے حوالے سے ایک مختصر سی تحریر ہے، وہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ جس صبر کے ساتھ میں آپ نے ڈاکٹر صبیحہ کا انتظار کیا ہے، اور اس انتظار کی آڑ میں میرا دیر سے آنا جو ہے وہ عیب چھپ گیا، لیکن پھر بھی میں اس کی معذرت آپ سے طلب کرتا ہوں. اور دیکھیے، انتظار جو ہے وہ شاعری کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح سے شاعری کے لیے درد اور کرب ضروری ہے، اسی طرح سے شاعری کے لیے انتظار بھی ضروری ہے. آپ انتظار میں کچھ باتیں آپ آپس میں کر رہے ہوں گے، کچھ شعر بھی آپ کو یاد آ گئے ہوں گے. یہاں پر بھی اس دوران بہت اچھی شاعری ہو گئی. میں شاعر نہیں ہوں، لیکن مجھے 2 اچھے شعر یاد آ گئے، وہ میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں کہ آپ آئے تو جینے کا سہارا نظر آیا، ہم ڈوبنے والوں کو کنارہ نظر آیا. ڈاکٹر صبیحہ خورشید صاحبہ، آپ کی قلمی زندگی کا آغاز کچی پکی شاعری سے ہوا، لیکن بہت جلد آپ کے قلم نے سبک رفتاری کے ساتھ شعری محاسن اور اعلیٰ معیار کی جانب پیش قدمی کی. یہاں تک کہ آپ نے معیاری غزلیں، نظمیں کہنی شروع کی اور زندگی اور اس کے ایشوز کو موضوع بنایا.
جب آپ نے خواتین کے جذبات پر قلم اٹھایا تو اسے نسوانی دنیا کی نمائندگی بلکہ بہترین نمائندگی کہا گیا۔ آج ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا طاقتور قلم انسانیت کے جذبات کا ترجمان ہے۔ سماجی، نسوانی، نفسیاتی موضوعات پر آپ کے یہ اشعار دلیل ہیں کہ خاتون کی شاعری لطیف نسوانی جذبات کے اظہار کے ساتھ ساتھ انسانیت کے جذبات کو آواز عطا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یقین جانیے یہ ہمارے شہر کے لیے ایک اعزاز ہے کہ یہاں ایک خاتون اس اعلیٰ معیار کی شاعری کر رہی ہے جسے دور دور تک سنا جا رہا ہے اور خوب خوب سراہا جا رہا ہے۔ قلم کی یہ روانی، تخیل کی ایسی جولانی، اسلوب کی یہ ندرت، بیان پر ایسی قدرت، موضوعات کا یہ تنوع، لہجے کا ایسا تیکھا پن، بلا شبہ آپ کے قلم کی پختگی اور قدرت کلام کی روشن دلیل ہے۔ اللہم زد فزد، اللہ اس میں اضافہ کرے، آمین۔ عورت ہونا ایک اعزاز ہے، خاتون کا تعلیم یافتہ ہونا سماج کے لیے اعزاز ہے، لیکن تعلیم یافتہ خاتون کا صاحب قلم ہونا اعزاز نہیں ہے بلکہ طاقت ہے، سماج کے لیے طاقت ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اپنی شاعری کے ذریعے سماج کو وہ طاقت عطا کر رہی ہیں۔ خدا کرے کہ یہ سلسلہ خوب دراز ہو۔ آپ کے اعزاز میں یہ جلسہ اور مشاعرہ آپ کی ادبی خدمات کا سچا اعتراف ہے۔ شریف انصاری بھائی اور ان کے ساتھیوں کا میں ممنون ہوں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کی دلیل کے طور پر ڈاکٹر سبیہ خورشید کے کلام میں سے صرف ایک غزل جو سہل ممتنع کی بہت اچھی مثال ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ سکھ کے ہیں سب حصے دار، دکھ میں نہیں کوئی یار، اپنے دیش کی یہ سرکار، ذہن اپاہج دل بیمار، ایک دن تو ہوگی مسمار اپنے رستے کی دیوار، سب سے پیارا لگتا ہے اپنا گھر اپنا سنسار، اس سے دل کی بات کریں، اس سے دل کی بات کریں جو ہے پکا دنیا دار، ماں کی محبت سچی ہے باقی تو سب بیکار، باقی تو سب ہے بیکار، اپنے آپ سے غافل ہیں۔ بہت توجہ طلب شعر ہے کہ اپنے آپ سے غافل ہیں، میز پہ رکھا ہے اخبار، اب اتنا بھی مت جھکیے۔ حال ہی میں ایک واقعہ سنسد میں ابھی بلکہ اس پر ہنگامہ جاری ہے، دہلی میں خبروں کا موضوع مرکز ہے، اس واقعے کے حوالے سے یہ شعر سنیے۔ اب اتنا مت جھکیے، اب اتنا بھی مت جھکیے، گرنے والی ہے دستار، ہم نے سبیہا دیکھا ہے اس کی نفرت اس کا پیار، اس کی نفرت اس کا پیار۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ضیاء الرحمن انصاری صاحب جنہوں نے آج کی صاحب جشن ڈاکٹر سبیہا خورشید صاحبہ کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کیا۔